زیادہ ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے, ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو, ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا, پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر, آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے, اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں, کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا, موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے, بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون, اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سارے پریشانی آ رہی تھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے, جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی, آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے, یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, اب آپ کو شوگر ہو گئی, اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی, مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, اللہ مجھے معاف کر دے, جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں, معاف کر دے اللہ, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری, لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو, گناہ کو, لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا, چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے, تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی, اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا, چلائے گا, گناہ معاف ہوں گے, بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے, ہر وقت ہائے ہوئے کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا. بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے, مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. او بھائی بس میں جا رہے ہو, کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی, کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی, تو پہلے چلا جائے گا, کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا, پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا, دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو, آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا, ملین سبسکرائبر. ایک یوٹیوبر آیا میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہے, میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے, اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا, یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا, یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا, رو رہے ہیں. روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت
ڈراتا رہے گا بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سبب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا. اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر کبھی کبھار آ جاتی ہیں نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا. اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں وہ, میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں؟ نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد كنت ایام الشباب فقط كذبتك نفسك ليس ثوب دریس كالجديد من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوٹ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ اس سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثياب, نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں. تو ہم سب پرانے ہونے والے, کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں. لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بڑے کیوٹ لگ رہے ہو. اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں, تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے, کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے.
تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے, آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی ہوئی تو پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولو گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میں کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں کسی کو لائک کرتے تھے, اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے, ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئی, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر یہ اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی, یہ ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5-2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی,
کہہ رہا میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا, کہ بند ہو جائے گی تو کیا, میں نے کہا چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ. سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا. وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے, کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی. 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مجھ سے شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے, تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں, مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو. کہ وہ ایک الگ سوچ ہے, وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے. جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہے ہیں. میری گاڑی, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے, ٹھین بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہے, یہ بٹن دباؤ گے تو یہ. یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے؟ تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. آپ کی نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے, آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتی. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے, باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی, کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے.
ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن، عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے، یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں، شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہے کہ ہم برے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی، تم کیا ہو. ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے، کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھا، ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے، باقیوں سے نا امید، ختم، ہماری کچھ نہیں لگتی، ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم، 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال، پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا، مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کہا اللہ نے، اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے، ٹھڑک بری چیز ہے، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے، نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں، یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہماری حضرت اتنے نیک ہیں، کوئی عورت گزر جائے، حسینائیں آ جائیں، کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے، یہ کچھ الگ کیس ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں، وہ پرانا ہو گیا بہت، اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی، بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے، متقی جنتی، متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے، انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی، اسے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک ہے، اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں، تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی، حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے. اس رغبت کو پورا مت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے، خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے، بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ آگے نکل جاتے ہیں بس، اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے، آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا، یار بڑی زبردست، میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی، تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے، کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پھر برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھڑک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا، بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے، ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے، کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں، ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی، اچھی بھی لگے گی، یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے، خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا. تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے، تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا، ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے شہوت ایک لمٹ میں، یہ صحت کی علامت ہے، لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھڑک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں،
یہ صحت مند ہونے کی، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی علامت ہے، آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے، جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی، اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ، پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو، جو بالکل چھوٹا بچہ ہے جس کو پیسے کا نہ پتا ہو، 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ، 5 روپے پکڑاؤ، اسے کوئی فرق، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسا ہی کرتا ہے نا، پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھڑک پیسے کی. وہ ٹھڑک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا، ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے، ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا، اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھڑک ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے بڑی بھی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا، وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات؟ کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی. لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ. وجیح سنا ہے نا لفظ، وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سماعت تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے، کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا. لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے، لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے؟ پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے، ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں بے جاہ کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا، تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی، یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو، ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا، ہم پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا، کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلایا انٹرویو لے رہے ہیں، اس کو کم بولنے دے رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے، یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھ لیں، حب مال، حب جاہ، حب با. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو، سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں، میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت کامن ہے، مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکھے گا، ہم سے کون فتویٰ لے گا؟ پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے، بھائی میرے پاس علم کم ہے، میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، بھائی ہم کیا ہے، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ جاہل ہے. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے، وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں، تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ، کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ. یہ بڑی بھی محبت ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے، یہ ہوس ہے، یہ عزت کی ہوس ہے. اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا، کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، عرب علماء تھے، تو عربی میں بات کر رہے تھے، کچھ سلام دعا ہو رہی تھی، میں بھی کچھ بات چیت. تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا، وہ بیچ میں بولنا شروع، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے رہا ہے؟ تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا. میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا.
جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی، بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا، آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے. چھوڑ دو، آپ کو جب آتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل واللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں افضل یہ ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران سے بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے، حضرت کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل ہو اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل ہو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا، بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا، یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان، یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے، اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں، طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے، ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں، اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو، دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجز میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے، سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری، کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے، تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب